بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ سلیمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں، بلکہ روانہ ہو چکے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ عارف علوی صاحب نے عمران خان کے سارے بیانیے کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے، تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے عمران خان کا سارا بیانیہ، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی جناب یہ سنا ہے کہ اب تو چودھری برادران چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی میں صلح ہو گئی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور بھی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، بہت ہی مزے کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات یہ کرنی ہے، بہت شدید سردی شروع ہو گئی ہے بھائی، اور آپ کے تعاون اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ سردیوں کا آپریشن ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، کچھ گھروں کے لیے بھی، اور کچھ لوگ جو پلیج کیا ہے نا، انہوں نے ان دوستوں سے کہوں گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا نا اسی طریقے سے جس طرح سے انہوں نے پلیج کیا ہے، وہ پلیج کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کو سرکاری طور پہ جیسے وہ کوئی سروے کر کے جاتے ہیں اور پھر 4 مہینے تک پھر کسی کی وہ پوچھتے ہی نہیں ہے، خبر بھی نہیں پوچھتے، تو وہ والا نہیں کرنا۔ ہم تو ایک دن سروے کرتے ہیں اور دوسرے دن کام شروع کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو آپ لوگوں کا اعتماد ہے، اور بہت شکریہ۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ کار خیر کے لیے رابطہ کیجئے کہ آپ کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ آ جائیں جناب، لیکن سب سے پہلے میں ان 3 خبروں پر آنے سے پہلے بڑی مزے کی آپ خبریں میں وہ پڑھ رہا تھا شہباز گل صاحب پہ کوئٹہ میں بھی۔ شہباز گل نے ایویں ہی کھڑاک تو مار دیا نا بیچارے نے، وہ پھر سے وہ جوش خطابت میں کہہ گئے کہ جناب ہم شلواریں پہن لیں، اور ہمیں وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، فلاں آپ نے ہمیں ننگا کیا اور یہ کیا، اور اس طرح کی تقریریں کر دیں۔ پھر اس کے خلاف ایک پرچہ کٹ گیا کوئٹہ میں، ایک کٹ گیا کراچی میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے 2-3 پرچے کٹے اسی طریقے سے، 2 بلوچستان میں، ایک کراچی میں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ ان کو سانس کی تکلیف ہو گئی ہے اور لاہور کے کسی وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ یہ وقت بھی آنا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب یہ وہ یوتھ ہی ہیں جو انقلابی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسد عمر نے کل معافی مانگ لی ہے، اور وہ معافی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے مانگی ہے، اور وہ جا کے معافی انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں عدلیہ کا، اور انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں تو کسی قسم کا، جج صاحب نے کہا، جواد حسن صاحب غالباً تھے، جسٹس جواد حسن، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی ہمارے پاس آپ کی ویڈیو ہے، آپ چلائیں، ہم چلائیں پھر، تو پھر نہیں جی میں معافی مانگتا ہوں، اور غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں، تو معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد ان کو معافی مل گئی۔ لیکن یہی معافی آپ کو پتہ ہے طلال چودھری کو نہیں ملی تھی، یہی معافی انہوں نے حالانکہ کہا بھی کچھ نہیں تھا، ان کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کہا تھا، یہی معافی ان کا دانیال عزیز کو نہیں ملی تھی، یہی معافی اور بھی نون لیگ کے لوگوں کو نہیں ملی تھی۔ تو اب آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے، نہال ہاشمی کو بھی نہیں ملی تھی۔ خیر، اب اس کے بعد جو ہے نا دوسرا، میں ان خبروں پر آنے سے پہلے میں نے آپ کو کھانا کچھ کراری خبریں میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے ٹویٹر پر، یوتھ ہی آپس میں لڑ پڑے، مطلب اقرار الحسن صاحب اور جمیل فاروقی، وہ لڑائی، وہ ایک دوسرے کو آل فال پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، صابر شاکر بیچ میں پڑ گئے، اور جناب دوسرے عمران ریاض، اور یہ ادھر ادھر، لیکن وہ رکنے کا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جمیل فاروقی کی ملاقات ہو رہی تھی عمران خان سے۔ اچھا، عمران خان کے ساتھ ملاقات، اور انہوں نے اس کی فوٹو شیئر کی ظاہر ہے ٹویٹر پر، اور جیسے اس کی فوٹو آئی تو اقرار الحسن صاحب نے لکھا اس فوٹو کو، اس پر ٹویٹ کیا کہ پتہ نہیں اس طرح سے کہ کوئی جب کہ بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر ہتھیار سٹ دو، مقصد ہے کہ ان سے بھی اگر ملاقات کرنی تھی تو پھر آپ صلح کر لیں، پھر ہتھیار سٹ دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ مچھر گئے، اور وہ مچھر گئے تو باقی یوتھیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور وہ ایک دوسرے کو انہوں نے ہے تو دونوں یوتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دوسرے کی کھال ادھیڑی کہ اللہ مان الحفیظ، کچھ نہ پوچھیں، پھر تو اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ جاری ہو گیا نا۔ اچھا، پھر اس میں میں کہوں گا کہ اقرار صاحب کی بھی کچھ آبزرویشن میرا خیال ہے ٹھیک نہیں تھی۔ بھائی، جو وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے، اب تو وہ وزیر اعظم سابق ہے نا، جو وزیر اعظم پاکستان تھے اور ان کی آفیشل کرسی پہ آ کے حریم شاہ بیٹھ گئی،
تو پھر جمیل فاروقی کے ساتھ بیچارے کے ساتھ تو لفظ صحافی بھی لگتا ہے، یوٹیوبر بھی لگتا ہے، کچھ بھلے یوتھیا لگتا ہے لیکن ساتھ کچھ تو جن کی کرسی وزیر اعظم ہوتے ہوئے، جن کی کرسی پہ آ کے حریم شاہ، جن کے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے حریم شاہ اور ان کے ساتھ وہ دوسری کون تھی پتہ نہیں، وہ ٹھڈے مار کے کھولتی تھی، ٹھیک، تو پھر ان کا معیار تو یہی ہے. تو پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جمیل فاروقی کے ساتھ اگر خیر. اس کے بعد دو اور یوتھیے بھی، ایک مونے سلائی اور ایک عمران ریاض، ان کی بھی ٹھیک ٹھاک کر کے لڑائی ہو رہی ہے ٹویٹر پہ جناب، اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور مونے سلائی نے یہاں تک بھی لکھا، وہ عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا، اس یوتھیے نے بھی 2-3 دفعہ تو کوشش کی بار بھاگنے کی، اور جناب ان کو بھاگنے نہیں دیا گیا، ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا. تو عزت افزائی آپ اپنا کچھ خیال رکھیں عزت کا، کہ جب بار آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کیا جا رہا ہے تو پھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ ایئرپورٹ پہ گئے اور ان کو بھگا دیا گیا واپس، بھلے وہ جدھر بھی جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب وہ یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں پتہ نہیں کو سلاب زدگان کے چندے کے لیے جا رہے تھے، فلاں جا رہے تھے، یہ وہ سارا کچھ. تو وہ جدھر بھی جا رہے تھے ان کو بھگا دیا گیا واپس. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ نس کے جا رہے تھے اور یہاں سے نسنا جا رہے تھے، اور کوئی بہانہ یہ بنا رہے تھے سلاب زدگان کے لیے، اور اصل میں وہ نسنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت ساری گیم پھر جو ہے نا اب وہ گڑبڑی ہو گئی ہے، ٹھیک. تو وہ واپس آئے. مونے سلائی نے ٹویٹ کر دی کہ جناب کہ یہ کسی کو، یعنی کہ یہ اب انہوں نے نام نہیں لیا، کہ کسی کو جو ہے نا باہر دہشت گردوں سے رابطوں کے سلسلے میں، دہشت گردوں کے رابطوں کی وجہ سے کسی کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی کوئی ٹویٹ کی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جناب عمران ریاض نے پھر کہا، تو پھر مونے سلائی نے کہا میں نے تو نام ہی کسی کا نہیں لیا، یہ تو وہی ہوتا ہے جیسے اڑتا تیر آپ لے لیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک لامتناہی لڑائی جو ان کے درمیان شروع ہوئی، پتہ نہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے کو تانے دیے. یہ وقت بھی آنا تھا، یوتھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے ہیں. چلے اب آ جائیں جناب، سلیمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں، وہ چل پڑے ہیں وہاں سے، وہ یہاں عمرے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور وہاں عمرہ کریں گے، اور سیچرڈے کو ہفتے کو جناب وہ واپس آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پروٹیکٹیو بیل یعنی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دے دی ہے. ان کے وکیل نے 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت مانگی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے شہزاد اکبر کے ذریعے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا، یہ وہ. اس وقت کوئی عدالتیں فیصلہ بھی اس طرح سے آزاد بھی نہیں تھی، جوڈیشری بھی یہ وہ. جوڈیشری تو وہی ہے، ججز بھی وہی ہیں، آپ کو پتہ ہے تقریباً سارے وہی ججز ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جوڈیشری بھی وہی ہے. اور سارا کچھ یہ چند روز پہلے یا چند ہفتے پہلے کچھ اور معاملات تھے. اور یہ اب آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ سلیمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی واپس آنا ہے. مریم نواز پہ تو قدغن کوئی ہے نہیں، وہ جب بھی چاہیں کل بھی چاہیں تو وہ واپس آ جائیں. ہو سکتا ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں. اپنا بہت ایاز صادق صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، اور شاہد لطیف صاحب نے، بہت سارے لوگوں نے جاوید لطیف صاحب نے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جنوری میں واپس آ رہے ہیں. تو حالات اور ہواؤں کا رخ تو کس طریقے سے بدل رہا ہے آپ اچھی طرح سمجھدار ہیں. میں نے آنا ہے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے انٹرویو پر. انہوں نے انٹرویو دیا مالشیا پالشیا چینل ARY کو، جس میں میں ون اینڈ دا اونلی دیکھا ہمارے پسندیدہ چودھری غلام حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں حیران ہوں جس طریقے سے عارف علوی صاحب نے اس انٹرویو میں اسحاق ڈار کی تعریف کی. مطلب یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہے نا کہ جب ان کا پتہ چلا کہ واپس آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے ہر جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے اوپر وہ تنقید کی، نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان پر تنقید کی. اسحاق ڈار کے گھر کو جو ہے نا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اسحاق ڈار کی باقی پراپرٹی کو جناب کرکی کر رہے تھے، اور سارا کچھ ان کے گھر کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کورونا سے متاثرین کے لیے، ان کورونا والوں کے لیے انہوں نے بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے گھر کو، اور وہ سارا کچھ. اور اسحاق ڈار کے لیے تو وہ پھر بار بار سمدھی کا لفظ استعمال کرتے، اور بار بار ان کا تو وہ حشر کرتے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. جب اسی اسحاق ڈار کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی یعنی PTI کے بڑے رہنما، جن کو ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کا رول نہیں ادا کیا، اب تک ایک یوتھیے کا رول ادا کیا ہے،
وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار میں مفاہمت کا بڑا ٹیلنٹ ہے، یعنی اسحاق ڈار کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے وہ صدر صاحب۔ اب آپ اندازہ کیجئے خان صاحب کے تو دل پہ چھریاں چل گئی ہوں گی نا، خان صاحب پہ تو یہ انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ بجلی گرا دی نا یہ باتیں کر کے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی صحیح کہ پچھلے پورے تقریباً 2 ہفتوں سے خان صاحب کا سوشل میڈیا، سارے تحریک انصاف کے رہنما یہ بیانیہ بنانے میں انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ سر توڑ کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، بس جی پاکستان آج ڈیفالٹ کیا، یا کل دیوالیہ ہوا یا آج دیوالیہ ہوا، بس یہ ہونے جا رہا ہے، ان سے قابو نہیں ہو رہا۔ جیسے صدر صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کوئی دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا، پاکستان کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہا۔ تو اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ ایسا بیان عمران خان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ صدر صاحب نے جی ٹھیک ہو گیا نا، آپ سمجھ آ گیا آپ کو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ٹھیک۔ اور وہ اب اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، اور وہ سیاست سے الگ ہیں اور یہ وہ، اور اس میں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اور پھر ساتھ بہت ساری باتیں بھی کی کہ جناب ان کو ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے، مذاکرات بھی کرنے چاہیے، ان کو ساتھ سارا کچھ۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہے وہ اصل تبدیلی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب بات یہ ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا تھا ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب رابطے کر رہے ہیں، بار بار وہ پیغام بھیجوا رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، ٹھیک۔ خان صاحب بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، اور باقی بھی سارے لوگ وہ مذاکرات۔ تو کیا یہ یکدم ان میں بڑی اخلاقیات جاگ گئی ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز جاگ گئی ہیں، یا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو اودھم بچانے والا کوچ تھا وہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ نیپیاں بدلنے والے چلے گئے، ہماری نیپیاں تو بدلیں گی نہیں، اب ہوگا تو ہوگا کیا صورتحال ہے۔ بہت سارے جو ہم ابھی تک بھی انتشار کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تو چلیں، یہ نا کہ جناب اس طریقے سے انہوں نے ابھی تک بھی انتشار کی راہ اختیار کرنی ہے اور فردر بھی، کیونکہ کسی کو سکون نہ ہو کہ اگر اکانومی سٹرانگ ہو گئی تو پھر ان کی تو چھٹی۔ انہوں نے تو وہ 20-25 روپے 15 روپے والا پیاز 150 پہ پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اکانومی اگر کچھ رک گئی، کچھ مہنگائی رک گئی، کوئی ڈالر رک گیا، پیٹرول کوئی اس طرح کی، اور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، تو اب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو کیا یہ ان میں اخلاقیات جاگ گئی ہے یا نہیں؟ ڈنڈے کے خوف سے بھائی اخلاقیات کوئی نہیں جاگی، اخلاقیات جاگتی ہوتی تو انہوں نے کیا تھا، یہ ابھی 26 نومبر سے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ جب وہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس سے پہلے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے خان صاحب نے کیا؟ خان صاحب نے تو یہاں تک کہ اب نئے آرمی چیف کو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ کسی محب وطن کو لگانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ کو وہ غدار تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے تو اودھم مچائی، لیکن اب کوچ چلا گیا ہے، اب نیپیاں بدلنے والے چلے گئے ہیں، اب سیاسی طور پر تحریک انصاف یتیم ہو گئی ہے، جو باقی ہیں ان کو اپنی پڑ گئی ہے کہ جناب آج گئے یا کل گئے، محاسبے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت ساروں کے اب ہو سکتا ہے کہ بھائی بہت ساروں کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو جائے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بھائی وزیرستان اور سوات میں کوئی آپریشن شروع ہونے والا ہے، اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا اس آپریشن کے شروع ہونے میں بھی کوئی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں نا جناب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ان میں اخلاقیات کوئی نہیں جاگی، ان میں جمہوریت کا درد کوئی نہیں جاگا، چاہے وہ صدر صاحب ہوں یا چاہے وہ یہ ہیں، کیونکہ وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ اس کا خوف، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیپیوں والے چلے گئے، اس وجہ سے جناب وہ صورتحال یہ ہے کہ اب ہم مذاکرات بھی چاہتے ہیں، اب ہم بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، اب ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن تو کوئی، اب بار بار یوتھ یہ کہہ رہے ہیں بس یہ چند روز بعد خان صاحب اسمبلیاں توڑ دے گا پنجاب کی اور خیبر پختونخوا۔ مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ بھائی پنجاب کی تو چلو پرویز الہی نہیں توڑتا نا،
وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مونس کے ساتھ، مونس کو بھی وہ رگڑنا شروع کر دیا، پرویز الہی کو بھی پی ٹی آئی والوں نے، وہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پرویز الہی نے ٹھینگا دکھا دیا ہے، ٹھیک، وہ تو نہیں توڑتا۔ بھئی یہ محمود خان جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی، وہ کیوں نہیں توڑتا؟ اس سے تو توڑوائیں پہلے نا، پھر پرویز الہی کو کہے کہ یہ نہیں توڑتا، اور روز ہی دھمکی دے رہے ہیں کہ، اور وہ جو طالبان کا ترجمان ہے بیرسٹر سیف، وہ آپ کو پتہ ہے طالبان کا ترجمان ہے، یہ ابھی جو سوات کا گرینڈ جرگا، انہوں نے کہا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے بیرسٹر سیف ہے نا، یہ حکومت کے ترجمان بنے یا طالبان کے ترجمان نہ بنے۔ وہ ہر بندہ پوچھتا ہے کہ ترجمان یہ کن کا ہے، وہ تو طالبان کا ترجمان ہے۔ تو طالبان کا ترجمان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھنا ہم بالکل امپورٹڈ حکومت یہ وہ، اور ہم جو ہے نا اسمبلی توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، ابھی توڑ دیں گے اور کل توڑ دیں گے اور پرسوں توڑ دیں گے اور جی اگلے ہفتے توڑ دیں گے، جی خان صاحب بس توڑنے لگا ہے، اور یہ آپ اس کے لیے بے فکر نہ ہو، ہم اسمبلی توڑیں گے۔ بھائی توڑو یار، ٹھیک ہے نا، ذرا ہمت کرو، توڑو۔ وہ خام خواہ ایویں جیسے شیدہ ٹلی نہیں، میں شیخ رشید صاحب، یعنی ان کو خان صاحب نے شیدہ ٹلی کہا، تو جیسے شیدہ ٹلی ہر دوسرے مہینے، ہر دوسرے دن کہہ دیتا ہے اگلے 15 دن اہم ہے، اس سے وہ 15 دن گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد کہتا ہے اگلے 20 دن اہم ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتا ہے بعض اوقات تو وہ گزرتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتا ہے اگلا مہینہ بڑا کرٹیکل میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ شیدے ٹلی والی بات ہے، اور یہ ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ گیدڑ بھبکیاں دیتے ہیں سارے، اور وہ سارے پہلے کچھ ہوتے تھے ان کو سیریس لیتے تھے، لیکن 2014 سے لے کر آج تک انہوں نے گیدڑ بھبکیاں ہی دی ہیں، کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جی میں ایک بال پر 3 کی وکٹ اٹھا دوں گا، میں تو خود دعا مانگ رہا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا یہ آئیں عدم اعتماد لے آئیں، اللہ نے تو میری دعا سن لی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ عدم اعتماد لے کے خان صاحب کو تھپڑ مروا کے باہر ہی پھینک دیا وزیر اعظم ہاؤس سے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کے سازش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے، اب تو سنا ہے جناب کے چودھری صاحبان کی بھی سلو ہو گئی ہے، زرداری صاحب کی ایسے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی چودھری شجاعت سے، پرویز الہی سے کی اور اپنا چودھری شجاعت کی ان کو سلو ہو گئی۔ چودھری شجاعت نے بھی یہی کہا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میری ان سے لڑائی کب ہوئی تھی، میری ان سے جدائی کب ہوئی تھی، بہرحال خیر اس کو چھوڑ دیں، تو وہ سلو ہو گئی ہے۔ اب بہت ساری آپ چینجز دیکھیں گے، بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے، بہت یعنی مزاجوں میں بھی تبدیلیاں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور بہت کچھ، کیونکہ اب ان کو بھی پڑ گئی کہ یار اب جو سارا معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے پرویز الہی کہتا کہ یار بڑی مشکل سے میرے ہتھے چڑھی ہے وزارت اعلیٰ، یہ چلی گئی تو پھر تو آنی نہیں ہے، وہ استعفے دیتے ہیں تو اپنے دے دیں، لیکن ابھی میں نے اسمبلیاں نہیں توڑنی۔ اب وہ ان کو جب پتہ چل گیا کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑ دے، خان صاحب نے یہ کل پرسوں بھی ایک وفد بھیجا ہے کہ جناب ان کو سمجھائیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں، تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے پھر وہ اسمبلیاں وہ نہیں توڑنا چاہتے، اور ویسے ہی انہوں نے باہر بھی آ کے ٹویٹ بھی کیے، یہ بھی کیے، ایئر وائی مالشیا پالشیا نے یہ بھی چلا دیا کہ انہوں نے سمری سائن کر کے عمران خان کے پاس رکھوا دی ہے، اور یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ انہوں نے اس کا کسی طریقے سے اقرار نہیں کیا اور اس کی کوئی تصدیق نہیں کی چودھری پرویز الہی سے، ان سے حالانکہ سوال بھی ہوا تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں آپ کو پتہ ہے آ کیوں رہی ہیں؟ ڈنڈے کی وجہ سے آ رہی ہیں جناب۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ارشد شریف صاحب کا بھی کیس چل رہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی بھی بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور ایف آئی آر ان کی درج ہو گئی ہے پولیس کی مدعیت میں۔ اب کچھ لوگ یہی یوتھیے شیئر کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ صاحبہ نے جناب یہ کیا ہے کہ ان کو وہ کہتی ہیں کہ کن کن کے خلاف ایف آئی آر درج کراؤ، جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل ندیم انجم کے خلاف، جنرل فیصل نصیر کے خلاف، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے خلاف، وغیرہ وغیرہ، کچھ 2-4 اور نام بھی ہیں، غالباً بریگیڈیئر شفیق اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کٹوائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک جنرل فیصل نصیر کا نام انہوں نے دیا تھا عمران خان کی ایف آئی آر میں، درخواست میں، اس پر ایف آئی آر عمران خان کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے نہیں کٹی۔ یہ آپ اندازہ کیجئے، اپنی حکومت ہوتے ہوئے نہیں کٹی، پرویز الہی نے نہیں کاٹی، اور پرویز الہی اور مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنا کوئی پولیس والا یہاں پہ ٹرانسفر کر لیں، ان سے کہو کہ آپ کاٹ لیں، کاٹتا ہے۔ ان کو پولیس والے نے، اور خود مشیر داخلہ بھی ایک یوتھیا ہو،
تب بھی زور لگانے سے وہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ پورے کی پوری ایجنسی کو انوالو کر کے اور اتنے سارے جرنیلوں اور اتنے ساروں کو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ماں کے جذبات کا بھی احترام ہے, ماں کے دکھ کا بھی احترام ہے, اشرف شریف صاحب کی والدہ کے دکھ کا بھی احترام ہے, اور اس کے دکھ میں بھی برابر کا شریک ہونا چاہیے, ان کی جذبات کا بھی. لیکن ان کے جذبات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کرو یوتھیو, اپنی سیاست کے لیے اور انتشار کے لیے ایک ماں کے جذبات کو استعمال نہ کرو. ایک ماں کے جذبات کو اگر اس طریقے سے, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ فلاں جنرل باجوہ انوالو ہے اور فلاں جنرل فیصل نصیر بھی انوالو ہے اور فلاں اگر مبینہ طور پہ ڈی جی آئی صاحب بھی انوالو ہیں اور بھی انوالو ہیں, تو جاؤ پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے, ادھر جا کے آپ پروف دو. آپ اگر بھری عدالت میں کوئی پروف دے گا کوئی یوتھیا, تو سب کے سامنے میڈیا کے سامنے آ جائے گا اور وہ کہے گا جناب یہ انوالو ہے اور یہ ہمارے پاس پروف ہیں. ایسے ہی ماں کی جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے, ان کو سکھا کے, ان کو پٹیاں پڑھا کے, اور اس طریقے سے کسی دکھی ماں کے جذبات کو غلط انداز میں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کرو یوتھیو. یہ آپ نے پہلے بھی کوشش کر کے دیکھی اور اسی طریقے سے وہ ساری کو چیزیں وہ کیں. تو کبھی آپ اعظم سواتی سے تقریر کراتے ہیں, وہ 75 سال کا بوڑھا ہے, ادھر اس کو رگڑا لگ رہا ہے. وہ بیچارہ شہباز گل پھر سے وہ جو ہے نا ہاسپٹلائز ہو گیا ہے کہ مجھے پھر سے کو پکڑنے آ جائے گا, اور وہ کہا بھی ہے بلوچستان پولیس نے کہ شہباز گل آپ آ جاؤ نہیں تو پھر ہم گرفتار کریں گے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ادھر ادھر کے مورے, وہ ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتے کہ جو روز بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ جلسوں میں بھی کرتا ہے اور اس طریقے سے صورتحال ہوتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.